سوال یہ ہے کہ پاکستان میں 1906 میں پہلی بار قرآن عربی سے اردو میں آیا، تو اس سے پہلے جو لوگ قرآن پڑھتے تھے کیا ان کو سمجھ آتی تھی کہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ سنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو غوث اعظم ہیں عبد القادر جیلانی، وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی حوالے سے اس کو یہ پرومنٹ کرتے ہیں کہ جی کیونکہ سنیوں کے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں، امام تو ہے ہی نہیں، تو وہ امام ادھر ادھر سے اٹھاتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ انہوں نے اپنا ایران عراق میں عبد القادر جیلانی کا معاہدہ اٹھایا، پھر 11ویں کی تشریف فرما دی، ہر مہینے 11ویں کی دودھ اور دہی چلتی ہے، بلا بلا بلا۔ تو یہ بتائیں کیا عبد القادر جیلانی جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ اور دوسرا جو پہلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ مجھے فکر پڑ گئی ہے اپنے دادا کی پردادا کی، کیونکہ 1906 میں پہلی بار قرآن کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، اور نہیں جس نہیں انسان نے قرآن کا ترجمہ اردو میں نہیں سمجھا دیکھیں اپنی زبان دیکھیں میں، ابھی میں تو آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اردو جی زبان میں کتابیں لکھنا کافی عرصہ پہلے شروع ہو چکا تھا. اردو زبان میں شاعری اور پہلے تو ہندوستان میں فارسی، مسلمانوں کا جو زبان تھی فارسی تھی نا، لیکن مغلیہ سلطنت کے اواخر میں اردو زبان نے کافی فروغ حاصل کیا تھا. یعنی 18ویں صدی کے آغاز میں، یعنی 1800s، یہ 19ویں صدی میں تھا. 19ویں صدی کے آغاز میں 1800s میں اردو میں کتابیں اور ہندوستان میں اس زمانے میں ہندوستان میں چھپانے بھی ہوتے تھے، کتابیں چھپتی تھی. تو یہ اگر آپ دیکھیں نا اس زمانے میں، تو علماء ہند اس زمانے میں اردو زبان میں بہت ساری کتابیں اردو زبان میں لکھتے تھے، چھاپتے، سوال جواب، فتوے وغیرہ. یہ جو جیسے ان زمانے کا اسٹائل تھا نا، اس زمانے میں کتابیں جو اردو کچھ مختلف تھا، لیکن وہ اب بھی پڑھے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو جو پہلا جو قرآن کا ترجمہ جو چھپا ہے نا، وہ 19ویں صدی میں چھپا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں، اس طرح نہیں ہے، پہلے چھپی ہے. بہت زمانے میں اگر آپ سرچ کریں شاید اس کے کاپیز بھی آپ کو PDF میں مل جائیں. پہلی بات. دوسری بات یہ طاہر، میرا سوال ہے، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں میرے دادا کو، میرے بابا کو، میرے باپ ہے، انہوں نے قرآن عربی میں پڑھا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اس لینگویج کا، تو کیا قرآن ان کا پڑھنے کا ان کے کام آئے گا؟ یہ بڑا جی بالکل اہم سوال ہے. بالکل بالکل. قرآن جو ہے نا، قرآن ہے ہی عربی میں. قرآن جی پڑھنا خود عبادت ہے. اگر کسی کو سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی عبادت ہے. قرآن کوئی پڑھ نہیں سکتا، قرآن کی طرف صرف دیکھنا وہ عبادت ہے، برکت ہے. اوکے قرآن اوکے کی اگر اوکے. کوئی تلاوت کرتا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کی بہت برکت ہے، اگر ثواب ہے. سمجھ نہ آئے، لیکن اگر سمجھ نہ آئے پڑھ لیں پھر بھی وہ بھی عبادت، عبادت ہے. عبادت. آپ سنو نا، اگر لیکن اوکے سمجھ آئے، تدبر کرے، وہ بہتر ہے. سمجھ آئے، تدبر کرے، وہ بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اس طرح نہیں، اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. پہلی بات. شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے، یہ واقعا اہل بیت علیہ السلام کی نسل سے ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، اس کے پاس شجرہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے نسل سے منحرف افراد، غلط لوگ دنیا میں بہت پیدا ہوئے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ صوفی ہے تو وہ سید نہیں ہو سکتا. یا آپ کا جو اس طرح کے افراد دیکھیں، خود اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے افراد تھے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے کزن ہوتے تھے، ان کے چچا کے لڑکے ہوتے تھے، یا امام حسن علیہ السلام کے نسل سے ہوتے تھے. وہ دشمنی کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. حضرت امام کاظم علیہ السلام کو کس شخص نے قتل کروایا؟ ان کے بھتیجے نے. ان کے بھتیجے گئے ہارون کے پاس، چغلی لگا دی کہ یہاں پہ آپ کے یہ جو ہے، ان کے پاس بڑے پیسے آتے ہیں، یہ خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت امام کاظم علیہ السلام کو شہادت ہوئی ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے، یہی اسماعیلیہ کا جو امام ہے، محمد ابن اسماعیل، جو کہ ان کا اسماعیل کے بعد ان کا امام ہے، دوسرا نمبر 2 امام ان کا. انہی نے چغلی لگا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کرا دی. تو یا جعفر کذاب ہے، حضرت امام عاصر علیہ السلام کی چغلی لگانے اور ان کے اموال پہ قبضہ کرنے اور دشمنی کرنا مختلف انداز سے امام زمان علیہ السلام سے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں. اب شیخ عبد القادر جیلانی، اب مجھے نہیں معلوم، اس کے پاس شجرہ ہے، واقعا اس کی شجر جھوٹی ہے. ہو بھی سکتا ہے نا کہ اس کی ماں نے مثلا فرض کریں، یا اس کی دادی نے خدا نخواستہ کبھی مثلا کوئی غلط حرکت کی ہو کسی نامحرم کے ساتھ. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی ماں نے مثلا زنا کیا، یہ زنا کی اولاد نسل. ایسے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اگر شجرہ بھی ہے اس کے پاس، لیکن وہ حلال زادہ نہ ہو. لیکن واقعا وہ امام علیہ السلام کے نسل سے ہے، یعنی یہ اللہ جانتا ہے. ظاہری طور پر اس کے پاس شجرہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص صوفی تھا اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب سے دور تھا، اور وہ تو جی اور وہ بہت ہی ملعون انسان تھا. جی
اصل میں پتا کیا سوال یہ ہے دیکھیں اہل تشیع حق پہ ہیں ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، مولا علی کے دور سے، جب مولا علی کو خلافت نہیں ملی تھی تب سے شان علی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آئے نا بعد میں سنی آئے حنفی، یہ تو بعد میں آئے نا، یہ تو بنو امیہ بنی عباس اور یہ تمام خلافتوں کے بعد میں آئے نا، اور جی جی شریعت میں آپ کو پتا ہے کہ مولویزم ہے ہی نہیں، یہ تو بعد میں آئے۔ جو جمعے کا خطبہ ہے اور عید کی خطبہ ہے یہ تو حکمران پہ لازم ہے، تو یہ جتنا بھی مولویزم آیا ہے یہ تو بنو امیہ اور بنی عباس کے بعد آیا نا، تو میں جی اس سے یہ اس بات کو توسط دیتا ہوں کہ یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے یہ انہی لوگوں نے اپنا ایک رہنما بنا لیا ہے، اور اس رہنما کو لے کے ہمارے مسلمانوں میں یہ تفرقہ ڈالتے ہیں کہ اہل بیت کو چھوڑو ادھر آ جاؤ۔ جی جی بالکل بالکل صحیح فرما، بالکل بالکل اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ جو بھی جیسے زیدیہ ہیں، جی اسماعیلیہ ہیں یا صوفیہ ہیں جو پیشوا بنے، اب یہ جی ابو بکر عمر ابو حنیفہ، یہ بنی امیہ بنی عباس، یہ سب کے سب جی منحرف ہیں، دین کے حق سے دور ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، خدا حافظ، بالکل۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے سرفراز بھائی۔